اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہاں پہ عطا کیا، دنیا کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں ان کے بارے میں، دنیا کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ جن کو ذلت کا اور ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مطلب کیا ہے؟ اس کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، اپنی مرضی اپنی من مانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا کوئی پاس نہیں رکھتے، کوئی دھیان نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرتا ہے، قرآن مقدس کے اندر واضح آیت ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے فلا غالب لکم، کوئی بندہ تم پہ کسی قسم کا غلبہ نہیں پا سکتا، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہیں بچائے؟ اللہ بڑا طاقت والا ہے، عزیز ہے، ذو انتقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ذلت سے باہر نکلنا چاہتا ہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، کیا میرے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تو نہیں جا رہے؟ انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں کا جائزہ لے، انفرادی زندگی کا، خاندان کے تمام معاملات کا، اجتماعی نظام حیات میں وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، اپنی معیشت کے میدان میں اس کا کیا اصول ہے، تہذیب و تمدن میں کیسا رہتا ہے، معاشرت اس کی کیسی ہے، سیاست اس کی کیسی ہے، یعنی اپنی زندگی کے تمام معاملات کا جائزہ لے اور یہ باقاعدہ دیکھے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تو نہیں چل رہا، انتظام میں، عدل میں، معاملات کے اندر دیکھ لے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چل رہا ہے تو یہ بات یقینی طور پر لکھ لے، کبھی ایسا بندہ سرفراز نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، ذلت اس کا مقدر ہے۔ اسی لیے آگے بات جو فرمائی بڑا زبردست اصول دے دیا، کتب اللہ، اللہ یہ بات لکھ چکا ہے، یعنی اللہ کی لکھی ہوئی کوئی بندہ موڑ نہیں سکتا۔ اللہ یہ بات لکھ چکا ہے لأغلبن انا ورسلی، میں بھی ضرور غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی غالب آئیں گے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو مان کر چلے گا بالآخر غلبہ اسی کا ہی ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، قوت والا ہے، عزیز، عزت والا ہے۔ ایک مطلب عزیز کا معنی بھی قوت کے معنی میں آتا ہے، غلبے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک تو یہ اصول عطا کر دی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول دے دیا اور ایک مشاہدے کی دعوت دی ہے،
کہ دیکھ لو تم معاشرے میں، تجربہ کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر کے دیکھ لو، کیا دیکھنا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یقین جانیں یہ اصول اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ تم نہیں پاؤ گے، کیا مطلب؟ تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو، یعنی ایسی قوم کو جب تم دیکھو گے تو کس انداز میں دیکھو گے، اور قوم کون سی؟ یؤمنون باللہ، وہ قوم جو اللہ کو مانتی ہے، آخرت کے دن کو مانتی ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مومن بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کے ساتھ دوستی ہرگز نہیں کرے گا، اس کو دوست نہیں بنائے گا۔ آگے ذرا جملہ سنیں، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے ماں باپ ہوں، وابناءہم، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ان کا خاندان ہو۔ مومن جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اگر اس کا ابا اور اس کی اماں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گی، مومن نہ اماں کو بیلی بنائے گا نہ ابے کو بیلی بنائے گا۔ ذرا غور کر لیں، ان کے ٹھیک ہے تو نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنی ہے، بحیثیت والدین احترام ضرور کروں گا مگر بیلی نہیں بناؤں گا، تو میرا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ۔ ابناءہم، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اگر کرے گا بیٹا، اب اماں بھی کہے گی چل نکل، ابا بھی کہے گا چل نکل، کوئی دوستی نہیں ہے۔ اخوانہم، بھائی نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر دی، بھائی کو بھی سلام، تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ او عشیرتہم، یا خاندان کے افراد نے مل کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر دی تو خاندان کو بھی بائے بائے، ٹاٹا، بھئی تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ یہ ہے بندہ مومن۔ اب ہماری صورتحال دیکھ لیں، اس سے بالکل ہٹ کے، باپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، بیٹا اس کی حمایت کرتا ہے، بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، والد اس کی حمایت کرتا ہے، بھائی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، بھائی اس کی حمایت کرتا ہے، خاندان اس کی حمایت کرتا ہے۔ فرمایا جو مومن ہوگا نا وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اب اس سے ہم ایمان کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جو بندہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ، اب دیکھیں یہاں پر جتنے ذکر ہوئے ہیں رشتے، وہ کون سے ہوئے؟ خاندانی رشتے۔ اگر اپنے والد کی، والدہ کی غلط حمایت کرے اور ایمان کا دعویٰ بھی کرے، اپنے بیٹے یا بیٹے کی غلط حمایت کرے اور ایمان کا دعویٰ بھی کرے، اپنے بھائی کی غلط حمایت کرے، اپنے خاندان کی غلط حمایت کرے، تو اس کا مطلب ہے یہ ظاہراً مومن ہے، اندر سے پکا منافق ہے۔
یہ منافقت کی علامت ہے۔ بھی ایمان یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو حضرت سعد نے اپنی اماں کو کہہ ڈالا تھا، تیرے جیسی 100 مائیں بھی آ جائیں، ایک نہیں 100 مائیں، اور مجھے کہیں کہ محمد کو چھوڑ دے، تیرے جیسی 100 مائیں آ جائیں، ایک ایک کر کے جئیں، ایک ایک کر کے مریں، اور مجھے کہتی رہیں کہ محمد کو چھوڑ دے، تیرے جیسی 100 مائیں تو قربان کر لوں گا مگر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ایمان کی لذت جو ہم نے چھوڑ دی۔ فلانے دا منہ تے فلانے دا منہ تے فلانے دا منہ، اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی منہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت دینی ہے تو اس کو دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ رشتہ دار ہو نہ ہو، پھر اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب آگے جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے بڑی پیاری، اللہ اکبر، یہ ہے ایمان کی لذت۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ اپنی زندگی کا میرٹ بناتے ہیں، وہ نہیں دیکھیں گے کہ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرا والد ہے، والدہ ہے، رشتہ دار ہے، غلط چلے ہیں کوئی ساتھ نہیں، میرٹ بنا لیتے ہیں، اصول بنا لیتے ہیں۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیتا ہے۔ کاتبہ کا مطلب ہے لکھنا، یعنی جیسے اپنے دستے قدرت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرتا ہے تو اللہ ان کے دلوں میں اپنے دستے قدرت سے ایمان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ، اور جس کے دل میں اللہ اپنے دستے قدرت سے ایمان لکھ دے، نہ کفر اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ منافقت اس کی کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ کتب اللہ کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ، یہ جملہ تو اتنا پیارا ہے نا، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف سے جو روح ہے۔ اب اس روح سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، بعض مفسرین اس سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد رحمت الہی ہے، اور بعض مفسرین اس سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل ہیں، اور بعض اس سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا نور ہے۔ یعنی جو اس رویے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو جبریل بھی اس کی مدد کرتے ہیں، قرآن بھی اس کی مدد کرتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کی مدد کرتی ہے، اور اللہ کا نور بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر چلے سیدھا سیدھا، ڈنڈی نہ مارے۔ صرف یہی نہیں، یہ تو دنیا کے انعام ہے نا، اللہ دستے قدرت سے ایمان بھی لکھ دیتا ہے۔ اللہ، اس بندے کا دل کتنا خوبصورت ہوگا جس کے دل میں اللہ اپنے دستے قدرت سے ایمان لکھ دے۔ اس کو ذرا مستی لیں اس کی کہ اللہ لکھے گا اپنے دستے قدرت سے، اپنے دستے قدرت سے کہ یہ میرا ہے۔ اللہ، سادہ لفظوں میں ٹھپا لگا دے گا، سٹیمپ لگا دے گا۔ کاتبہ کا ایک مطلب ہے سٹیمپ لگا دے گا، یہ میرا ہے، یہ بس میرا ہے، لکھ دے گا۔ جبریل بھی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب ہے بندہ مومن کو صرف اپنا میرٹ دکھانے کی ضرورت ہے، پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کرتا ہے خود کرتا ہے، پھر اس پہ چھوڑ دیں۔ یہ تو دنیا ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پھر انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کتنا پیارا انداز ہے۔
اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیسا انداز ہے یار، یار میں تیرے تو راضی، تو میرے تو راضی ہیں، کیا بات ہے۔ اب اللہ کہے گا میں تجھ سے راضی، اور بندہ کہے گا میں تجھ سے راضی۔ کیا بات ہے، کیا انداز ہے، کیا محبتیں ہیں، کیا پیار ہے۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ پیچھے ذکر کیا تھا نا، یہ ہے شیطان کی جماعت جن کا ذکر پیچھے ہوا، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا، یہ ہے جملہ تنبیہ۔ جب کسی کو بھرپور خبردار کرنا ہو تو عربی زبان میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، کوئی بڑی بات کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ الا، ایک قسم کا اعلان ہے، بھی متوجہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ الا، جیسے دوسرے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، الا، یہ اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی ہی جماعت کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت کامیاب نہیں ہے۔ گویا کہ اصول زندگی کیا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے، میرٹ بنانا ہے۔ جو بندہ بھی آپ کو نظر آئے یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چل رہا ہے، باپ ہو، آبا دادا ہو، دادے کی اولاد ہو یعنی چچا ہو، چچا کی اولاد ہو، سارے آبا اس میں آ گئے، ماں ہو، ماں کی اولاد ہو یعنی اس کے آگے سارے رشتے، ابناءہم، بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، یہ سارے رشتے، اخوانہم، بھائی، بھائیوں کی اولاد، آگے سارے رشتے، عشیرہ، سارا کا سارا خاندان ایک طرف ہو جائے، سارا خاندان ایک طرف ہو جائے، سارا چھوڑ جائے، چھوڑ جائے، کوئی ٹینشن نہیں لینی، اللہ اور اس کا رسول ساتھ ہے، یاری اللہ اور اس کے رسول کی نبھانے سے ہی برکت ملے گی۔ اسی لیے فرمایا یہ جو اللہ کی جماعت ہے، اس کا مطلب ہے ایک بندہ بھی رہ جائے، بزرگوں نے لکھا ہے اگر پوری دنیا اللہ کو ماننا چھوڑ دے اور ایک بندہ بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کو ہی جماعت بنا دیتا ہے اور غلبہ اسی کو ملے گا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب اور کامران ہے۔ لہذا اصول زندگی خود بھی بنائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، باقاعدہ بتائیں بچوں کو کہ بیٹا اگر کبھی میرے بارے میں تو یہ دیکھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں، میرا ساتھ تم نے نہیں دینا، یہ پڑھائیں، بار بار بچوں کو بتائیں اپنے بیٹے کو، بیٹی کو بتائیں تیرا بھائی اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چل رہا ہو تو میرا بیٹی اس بھائی کا ساتھ نہیں دینا۔ بیٹے کو بتائیں کہ بہن اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل رہی ہو تو اس کے ساتھ کسی قسم کا دوستی کا تعلق نہیں رکھنا۔ یہ چیزیں پڑھائیں گے تو پتہ چلے گا، بار بار بچوں کے ذہن میں ڈالیں، انشاءاللہ تعالی جب اس کے ذہن میں یہ مقدس رشتوں کی اتنی اہمیت ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی، تو باقیوں کو وہ اہمیت دینا ویسے ہی چھوڑ دے گا۔ اب اس کے ذہن کے اندر ایک ہی اہمیت ہوگی، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، بس یہ اصول زندگی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔